وزیراعظم عمران خان کو کریڈٹ جاتا ہے کہ وہ حالیہ سالوں میں رہنے والے سیاسی سربراہان کے مقابلے میں میڈیا کا زیادہ کانفیڈنس سے سامنا کرتے ہیں، میڈیا کے سامنے آتے ہیں اور پریسز کرنا، انٹرویوز دینا، اس میں ان کو کوئی جھجک نہیں ہوتی۔ وزیراعظم عمران خان اب ٹیلی ویژن چینلز کو انٹرویوز دے رہے ہیں۔ اس کا آغاز انہوں نے آپ کے علم میں ہے، ہمارے ساتھ ایک بہت ہی طویل انٹرویو سے اس کا آغاز کیا تھا۔ آج وزیراعظم عمران خان نے اسی سیریز میں ایک اور انٹرویو دیا۔ آج انہوں نے سما نیوز کے ممتاز ٹی وی اینکر جناب ندیم ملک کو انٹرویو دیا اور انہوں نے کہا کہ اپوزیشن کے پاس پرامن احتجاج کا حق ہے، لیکن اگر قانون توڑا تو ایک ایک کو جیل میں ڈال دوں گا۔ عمران خان کا یہ انٹرویو اس لیے اہم ہے کہ اس وقت ہوا ہے جب جناب نواز شریف بہت زبردست انداز سے انہوں نے سیاست میں ری انٹری دی ہے اور غصیلی تقاریر پچھلے کئی دنوں سے ان کی جاری ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے آج اس انٹرویو کو استعمال کیا اور انہوں نے کہا کہ میں نے الیکشن میں تاریخی فتح حاصل کی، ان چوروں کے کہنے پر استعفیٰ نہیں دوں گا۔ ان کے پاس رائٹ ہے پرامن احتجاج کرنے کا، بسم اللہ نکل کے کریں جتنا انہوں نے احتجاج کرنا ہے۔ جس وقت انہوں نے قانون توڑا میں ان کو ایک ایک کو جیلوں میں ڈالوں گا، قانون توڑیں۔ استعفیٰ ان کے کہنے پہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ ان چوروں کی بلیک میل میں آ کے میں کہوں گا کہ میں اچھا جی استعفیٰ دے 1,70,00,000 لوگوں نے مجھے الیکٹ کیا، 5 نیشنل اسمبلی کی سیٹوں سے میں الیکشن جیتا ہوں جو آج تک پاکستان کی تاریخ میں کوئی نہیں جیتا، تو ان چوروں کے نام کو ان کے اوپر میں کیوں استعفیٰ دوں؟ وزیر اعظم عمران خان نے بتایا کہ موجودہ حکومت میں سول ملٹری تعلقات پاکستان کی تاریخ کے سب سے بہترین ریلیشن ہیں اور یقیناً یہ بات ان کی بالکل درست ہے، اور انہوں نے بھرپور تحفظ کیا اس امر کا کہ آج فوج مکمل طور پہ جمہوری حکومت کے ساتھ کھڑی ہے، پیچھے کھڑی ہے۔ پاکستانی فوج اور حکومت کی تمام پالیسیز ایک پیج پر ہیں اور یہ ماحول جو ہے یہ پاکستان کی ترقی اور پاکستان کے استحکام کے لیے سب سے اہم ستون ہے۔ یہ ماحول جو ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو موجودہ سول ملٹری ریلیشن ہے یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بہتر ریلیشن ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ پاکستان کی فوج آج مکمل طور پہ ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ کے پیچھے کھڑی ہے۔ آج ہارمنی فوج اور ڈیموکریٹک گورنمنٹ میں کیوں ہے؟ کیونکہ اپنے دائرے میں کام کر رہے ہیں۔ آج جو ایک گورنمنٹ، آج جو ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ اپنی منشور جو انہوں نے الیکشن میں لوگوں کے سامنے رکھا تھا اپنے منشور کے مطابق کام کر رہی ہے اور فوج اس کے ساتھ کھڑی ہے۔ میری پارٹی کی پالیسی 20 سال سے تھی کہ افغانستان میں کوئی ملٹری سلوشن نہیں ہے۔ آج پاکستانی فوج میری پالیسی کے ساتھ کھڑی ہے۔ ہندوستان کے ساتھ میری کلیئر تھا کہ ہم نے ہندوستان کے ساتھ اچھے تعلقات کرنے ہیں، پاکستانی فوج ساتھ کھڑی تھی۔ جب پلوامہ کے بعد انہوں نے بالا کوٹ پہ حملہ کیا اور ہم نے ان کا پائلٹ پکڑا، میں نے جب واپس کرنے کا فیصلہ، پاکستانی فوج ساتھ کھڑی تھی۔ کرتارپور میں پاکستانی فوج ساتھ کھڑی ہے ہندوستان کی۔ مجھے کوئی بتا دے کہ ایک جگہ جو میری گورنمنٹ کی پالیسی ہے پاکستانی فوج نہ کھڑی ہو۔ وزیر اعظم عمران خان نے بہت کھل کے کہا کہ اگر ماضی میں کسی آرمی چیف نے غلطی کی ہے تو یقیناً کی ہوگی، مگر اس کی وجہ سے پوری فوج کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے۔ اور انہوں نے کہا اور بالکل درست کہا کہ آج پاکستانی فوج ایوالو ہو چکی ہے، یہ نئے دور کی اور بہت ہی مستحکم اور اس کی مستحکم سمت رکھنے والی پاکستانی فوج ہے۔ پاکستان میں سول اور ملٹری ریلیشن کی ایک مسئلہ آ رہا ہے ہمارا۔ پہلے صرف ایک چیز کا ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ماضی میں اگر کوئی غلطیاں ہوئیں، کسی آرمی چیف نے غلطی کی، تو کیا ہمیشہ کے لیے ساری آرمی کو برا بھلا کہنا؟ پوائنٹ یہ ہے کہ ملک صرف ماضی ہوتا ہے سیکھنے کے لیے۔ ہم نے سیکھا کیا ہے؟ ہم نے سیکھا یہ ہے کہ ملٹری کا کام گورنمنٹ چلانا نہیں ہے۔ مارشل لا ایک اگر جمہوریت نقصان دے رہی ہے ملک کو تو اس کا یہ نہیں مطلب کہ جمہوریت کی جگہ مارشل لا آ جائے، اس کا مطلب کہ جمہوریت کو ٹھیک کرنا ہے۔ اسی طرح ہماری فوج بھی ایوالو کی گئی ہے۔ اپنے اس انٹرویو میں وزیر اعظم عمران خان نے حالیہ دنوں میں نواز شریف کی فوجی لیڈرشپ کے خلاف جو تنقید کی ہے، جو اسٹیبلشمنٹ کے کردار کے حوالے سے نواز شریف نے گفتگو کی ہے، اس کا جواب دیتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ نواز شریف کبھی بھی جمہوریت پسند نہیں رہے۔ انہوں نے کہا کہ جنرل جیلانی اور جنرل ضیاء الحق نے نواز شریف کو پروان چڑھایا اور انگلی پکڑ کر سیاستدان بنایا۔ جو نواز شریف ہے
یہ کبھی بھی ڈیموکریٹ نہیں تھا. پہلے تو ان کو پالا فوج نے, جنرل جیلانی سے شروع ہوئے, جنرل ضیاء الحق نے, ہمارے سامنے, میرے تو سامنے سب کچھ ہوا نا, کیسے اس کو ہاتھ پکڑ کے منہ پہ چوسنی لگا کے تو ایک پولیٹیشین بنایا, ایک بزنس. یہ تو پھل کے ٹوکرے ڈی سیز کے کمرے کے باہر رشوت دیتے تھے. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے وہ جنرل جیلانی کے وہ سریا لگایا اس کو, اور اس طرح وہ فائنانس منسٹر ہمارے سامنے بنا ہے. جناب نواز شریف کی حالیہ تقریر کے حوالے سے وزیر اعظم عمران خان نے بڑا حصہ اپنا صرف کیا سوالوں کے جواب دینے میں, اور بڑا دلچسپ ان کا تبصرہ تھا کہ نواز شریف ایک دم سپر ڈیموکریٹ بن گئے ہیں. عمران خان نے کہا کہ نواز شریف کے ہر آرمی چیف کے ساتھ مسائل رہے ہیں, اور اس میں یقیناً کوئی شک نہیں ہے کہ ان کے دور اقتدار میں یہ ایک بڑی عجیب سی بات ہے کہ جناب نواز شریف کے ہر چیف آف آرمی سٹاف کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایشو رہا ہے, اور ان کی کسی بھی آرمی چیف سے نہیں بنی. یہ عمران خان کا کہنا تھا, کیونکہ بقول عمران خان کے نواز شریف چوری کرنے آتے ہیں لیکن اس معاملے پہ فوج ان کے کنٹرول میں نہیں آتی, اور یہی وجہ ہے کہ کبھی بھی ان کی فوجی لیڈرشپ کے ساتھ, فوج کے ساتھ جناب نواز شریف کے تعلقات مستحکم نہیں رہے. یہ ایک دم بن گیا سپر ڈیموکریٹ. اس کا پرابلم پہلے آیا وہ اسحاق جو تھے غلام اسحاق سے, پہلے وہ پرابلم آیا. اس سے پہلے وہ جنرل آصف جنجوعہ تھے, ان سے پرابلم آیا. پھر اس کا پرابلم آیا, خود ہی اس نے سپر سیڈ کر کے جنرل مشرف کو لے آیا, اس کے ساتھ پرابلم آیا. پھر جنرل رحیل کو لے کے آیا, اس کا پرابلم. پھر جنرل انہوں نے سلیکٹ کیا تھا جنرل باجوہ کو, ان سے پرابلم آیا. ان کو پرابلم آتا کیوں ہے؟ سوال تو یہ پوچھے, مجھے کیوں نہیں پرابلم ہوا, ان کو کیوں پرابلم ہے؟ یہ آتے ہیں چوری کرنے کے لیے. ہماری جو سب سے بڑی, اللہ کا شکر ہے کہ ہماری یہ جو ایجنسیز ہیں ISI اور MI, خاص طور پہ ISI, یہ ورلڈ کلاس ایجنسیز ہیں. ان کو پتہ چل جاتا ہے ان کی چوریوں کا. اب یہ باقی سارے جو سولین ادارے ہیں کنٹرول کر لیتے ہیں. نواز شریف جوڈیشری کو بھی کنٹرول کر لیتا ہے. ان کا پرابلم یہ تھا کہ فوج کنٹرول میں نہیں تھی, باقی جوڈیشری بھی کنٹرول میں تھی, نیب بھی کنٹرول میں تھی, باقی سارے ادارے ان کے کنٹرول میں تھے. اب یہ ان کی سب سے جو لڑائی ہوتی کیوں تھی, یہ اس کو کنٹرول کرنا چاہتے تھے. جب ان کے کنٹرول میں نہیں ہوتی تھی, ان کو یہ جمہوری بن جاتے تھے. جناب نواز شریف کے مختلف آرمی چیف آف آرمی سٹاف سے جو مسائل رہے ہیں, جناب عمران خان شاید پوری فہرست بھول گئے, پوری طرح سے ان کو نام یاد نہیں تھے. یہ بہت طویل فہرست ہے اور یہ بہت ہی دلچسپ فہرست ہے جناب نواز شریف کے جو مسائل, بلکہ کٹر مسائل رہے ہیں ہر سکسیسو ملٹری چیف سے. اس کا آغاز ہوا جنرل اسلم بیگ سے, جو کہ ان کے پہلے دور اقتدار میں چیف آف آرمی سٹاف تھے. ان کے ساتھ ان کے شدید مسائل پیدا ہو گئے. اس کے بعد ان کے مسائل پیدا ہوئے ان کے سکسیسر جناب جنرل آصف نواز جنجوعہ سے, جو جنرل اسلم بیگ کے بعد چیف آف آرمی سٹاف بنے تھے. وہاں ان کے ساتھ شدید اور بہت ہی کٹر مسائل ان کے پیدا ہو گئے. جنرل آصف نواز کے بعد جناب نواز شریف کے مسائل پیدا ہو گئے اس وقت کے چیف آف آرمی سٹاف جنرل وحید کاکڑ کے ساتھ, جنہیں ان کو ان کے اقتدار سے سبکدوش کرنا پڑا. یہ بھی ایک بہت ہی دلچسپ معاملہ ہے جنرل وحید کاکڑ کے ساتھ, چیف آف آرمی سٹاف کے ساتھ بھی, جو کہ جنرل وحید کاکڑ کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ بہت ہی پروفیشنل اور بہت ہی ایک اسٹریٹ آرمی چیف تھے. ان کے ساتھ جناب نواز شریف کے مسائل پیدا ہوئے. پھر نواز شریف کے مسائل پیدا ہو گئے اپنے نیکسٹ چیف آف آرمی سٹاف جنرل جہانگیر کرامت کے ساتھ, جنہیں اپنے عہدے سے استعفیٰ دینا پڑا, اور وہ جناب نواز شریف کے دور اقتدار میں اقتدار چھوڑ کے چلے گئے. ان کے سکسیسر جنرل پرویز مشرف کے ساتھ جناب نواز شریف کے مسائل پیدا ہو گئے, اور وہ بڑے شدید مسائل تھے جس کے نتیجے میں پاکستان میں مارشل لا لگا اور جناب نواز شریف کو اقتدار سے رخصت ہونا پڑا. جناب نواز شریف کے مسائل پیدا ہو گئے ان کے آخری دور اقتدار میں اس وقت کی ملٹری لیڈرشپ کے ساتھ, جنرل راحیل شریف کے ساتھ, اور ان کے جو دو سکسیسو انٹیلیجنس چیفز تھے ان کے ساتھ پیدا ہو گئے. گویا کہ یہ سلسلہ جو جناب جنرل اسلم بیگ سے شروع ہوا وہ جناب نواز شریف کے دور اقتدار کے آخری دور اقتدار کے رخصت تک جنرل راحیل شریف کے ساتھ چلا, اور پھر اس کے بعد ان کے مسائل پیدا ہو گئے اپنی ہی اپوائنٹڈ جنرل قمر جاوید باجوہ کے ساتھ. گویا کہ ایک سلسلہ ہے جو جاری ہے مسلسل جناب نواز شریف کے ملٹری چیفز کے ساتھ مسائل کا. جنرل اسلم بیگ, جنرل آصف نواز, جنرل وحید کاکڑ, جنرل جہانگیر کرامت, جنرل پرویز مشرف, اور جنرل راحیل شریف اور جنرل قمر جاوید باجوہ. کیا صرف قصور سکسیسو ملٹری چیفز کا ہے
یا کچھ قصور جناب نواز شریف کا بھی ہے؟ یہ بہت امپورٹنٹ معاملہ ہے اور اس کا تمام کا تعلق اس پورے ماحول سے ہے جو کہ اس وقت ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ اس میں نواز شریف صاحب کی تنقید کا نشانہ تو صرف فوجی لیڈرشپ ہے یا فوج کو وہ نشانہ بنا رہے ہیں، لیکن وہ کبھی بھی یہ بتانے سے گریزاں ہیں کہ ان کا اپنا جو رویہ رہا ہے افواج پاکستان کے سربراہان کے ساتھ، جنرل اسلم بیگ کے ساتھ، جنرل آصف نواز کے ساتھ، جنرل وحید کاکڑ کے ساتھ، جنرل جہانگیر کرامت کے ساتھ، جنرل پرویز مشرف کے ساتھ، جنرل راحیل شریف کے ساتھ، جنرل قمر جاوید باجوہ کے ساتھ، یقیناً کچھ نہ کچھ مسئلہ یہاں بھی ہے اور جناب نواز شریف کے ساتھ بھی کوئی مسئلہ ضرور ہے۔ کمرشل